اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہر آن ہر لمحے اپنے بندوں پر برستے رہتی ہے، اور ایسے برستی ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے پاس بے شمار فرشتے موجود ہیں، اس سے بعض فرشتے اتنی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ زمین میں جو ریت کے ذرات ہیں اس کو بھی وہ گن سکتے ہیں، آسمان میں ستارے اس کو بھی گن سکتے ہیں، درختوں پودوں کے جو پتے ہیں ان پتوں کو تک گن سکتے ہیں۔ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ بارش کے جو قطرے، بارش ہوتی ہے تو اس کے جو قطرے ہوتے ہیں ان قطروں کو بھی گن سکتے ہیں، لیکن اللہ کی جو رحمتیں برکتیں بندوں کے اوپر برستی ہیں اس کو وہ گن نہیں سکتے۔ اور خاص طور سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو رحمتیں برکتیں خاص طور سے برستی ہے اس کا اندازہ نہیں لگا، اس کو گن نہیں سکتے۔ اللہ بڑے غفور رحیم ہے، بڑی مغفرت کرنے والے ہیں، بڑی شان بڑی عظمت والے ہیں۔ اور اس کے رحمت کے جوار میں بڑے سے بڑا گناہگار بھی آ جائے تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ابلیس نے، شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی کہ اے اللہ، جس آدم کے واسطے میں لعنتی ہوا، جس کے ذریعے سے میں اس کو بھٹکا کے رہوں گا تیرے بندوں کو، غلط راستے پہ لے جاؤں گا، لوگ نیکی کے راستے پہ کے بیٹھ جاؤں گا اور ان کو گناہ پہ اکساتا رہوں گا۔ میں قرآن کی آیتوں کے مفہوم میں آپ سے بات سمجھا رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا، بول کہ تو جو چاہے کوشش کر لے، میرے جو بندے ہیں نیک، اس کے اوپر تو تیرا کچھ اثر نہیں ہوگا، ان کے اوپر، میرے جو نیک بندے ہیں ان کے اوپر تیرا کچھ اثر نہیں ہوگا، اور جو تیرے بہکائے میں آ جائیں گے، گناہ کرتے چلے جائیں گے، میں ان کو موقع دیتے رہوں، وہ جب بھی مجھ سے معافی چاہیں گے، مغفرت طلب کریں گے، میں ان کی مغفرت کر دوں گا، اور ان کو معاف کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، زندگی کے آخری ایام میں بھی بڑے سے بڑا گناہگار بھی اگر اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جائے، اللہ سے معافی طلب کر لے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، گناہوں سے معافی طلب کرے اللہ سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ گناہوں کو معاف کرنا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کرنے کی قدرت و طاقت رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم کسی گناہگار کو دیکھتے ہوئے اس کو ذلیل رسوا کرنے کی فکر نہ کریں، اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ کیا پتا اللہ اسے کب ہدایت دے دے، کب اسے اللہ توفیق دے دے معافی کی، اور وہ معافی چاہے اللہ سے اور اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ جس کو چاہے نواز سکتے ہیں۔ آپ نے سنا واقعہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا، جس نے 99 قتل کر دیے، اور اس کو احساس ہوا کہ میں غلط ہوں، میں غلط کیا، میں گناہگار ہوں، اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں معاف کرے گا، اگر معاف نہیں کرے گا تو میرا کیا بنے گا پھر۔ اور اس کے اندر جب یہ بات دل میں آئی اور وہ فکر میں لگ گیا کہ اب میں اللہ سے معافی کیسے چاہوں، کیسے میرے گناہ معاف ہو جائے، وہ بڑے بڑے عالموں کے پاس زمانے
پوچھنے لگا کہ میں نے 99 قتل کر دیے اور میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ کہنے لگے کہ تو 99 قتل کر کے آیا اور تو یہ چاہتا ہے کہ تیری بخشش ہو جائے، تیری بخشش نہیں ہوگی۔ اب وہ اس کے جذبے میں اتنا تھا اللہ کی معافی کے میں کہ اس نے کہا کہ جب میں 99 قتل کر چکا ہوں تو تیرے ایک کو کرنے سے کیا ہوگا میرے کو، لہذا وہ اس راہب کا بھی قتل کر دیا۔ لیکن فکر جستجو اندر دل سے تڑپ بیدار تھی اس کی، معافی چاہیے کی، اور وہ پھر معلومات کرنے لگا کہ کوئی ہے اللہ کا نیک بندہ علم والا جس کے پاس میں معلومات۔ پھر پتا چلا کہ کوئی نیک بندہ ہے، علم والا ہے، صاحب سمجھ ہے، ان کے پاس گیا اور ان کو جا کے کہنے لگا کہ میں نے ابھی تک 100 قتل کر دیے، میری معافی ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ میرے کو معاف کرے گا یا نہیں معاف کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت وہ بڑی قدرت و طاقت رکھنے والا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اگر اللہ چاہے گا تو تم کو معاف بھی کر دے گا۔ اب تمہارے اندر جب احساس جاگ گیا ہے کہ میں گناہ چھوڑ دوں، میں یہ قتل غارت گیری کو چھوڑ دوں، تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں اس چیز کا کہ تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب تم یہ پرانے ماحول میں یہاں پر رہو گے تو پھر ویسے ہی معاملات ہوتے رہیں گے تمہارے ساتھ۔ جب نیکی کا ارادہ کرے ہو تو آگے نیک لوگوں کی صحبتوں میں رہو تاکہ نیکی میں بڑھ جاؤ، تم ان کی بات سن کر آگے بڑھو۔ ابھی ایک تو ختم چلا بھی نہیں، اس کی موت کا وقت آ گیا، اس کی وہ 100 قتل کرنے والے کی موت کا وقت آ گیا، اور پھر روح لینے کے لیے فرشتے آئے، جابر اور ظالم لوگوں کی جو روحیں نکالتے ہیں سختی کے ساتھ، وہ فرشتے آ گئے روح نکلنے سے، اور جو نیک لوگوں کی روح نکالتے ہیں وہ فرشتے بھی آ گئے۔ اب دونوں میں تکرار ہو رہی کہ اس کی روح ہم نکالیں گے بڑی سختی سے ساتھ، کیونکہ یہ دنیا میں فقط و فضول کرتا تھا، قتل غارت گری کرتا تھا، اور وہ لوگ جو نیک لوگوں کی روح نکالنے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ گزر گیا، اس کا نے توبہ کر لیا، نیکی کی طرف بڑھ رہا، لہٰذا ہم اس کی روح نکالیں۔ ابھی تکرار ہو رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فرشتے کو وہاں پر بھیجا، روا کر دونوں کے درمیان پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ وہ لوگوں نے اپنی اپنی بات پیش کی کہ یہ 100 قتل کر دیا ہے، یہ فساد کرنے والا، قتل غارت گری کرنے والا جابر و ظالم تھا، لہذا ہم اس کی روح نکالنے والے۔ نیکی والے بول رہے کہ نہیں، یہ نیکی کی طرف بڑھ گیا تھا، لہذا ہم اس کی روح نکالیں۔ تو اس فرشتے نے جو کہ انسان کی شکل میں وہاں پر آئے تھے، وہ فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرو کہ دونوں طرف کی زمینوں کو ماپ لو، جس کا رقبہ زیادہ قریب ہے، گناہ کے قریب میں زیادہ ہے تو گناہ گاروں کی جو روح نکالتے ہیں وہ فرشتے نکالیں، اور اگر نہیں یہ نیکی کی طرف زیادہ قریب تھا تو نیک لوگوں کی جو روح نکالتے ہیں وہ اس کی روح نکالے۔ جب ماپا گیا تو نیکی کی طرف جو بڑھنے راستہ تھا نیکی والے کا وہ اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیا۔ روایت میں بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکڑ دیا، حالانکہ وہ دو خطے نہیں چلا تھا، جانا تو اس کو دور تھا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے زمین کو ایسے سکڑ دیا کہ گناہ کا جو زمین تھی، جو گناہ کا جو ایریا تھا وہ دور ہو گیا، تو نیکی والا جو راستہ تھا، نیکی کی طرف کا جو ایریا تھا وہ قریب ہو گیا۔ تو پیمائش سے ماپا گیا تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی جو روح ہے وہ نیک لوگوں کی جو روح نکالتے ہیں فرشتے وہ اس طرح سے نکالتے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ کی رحمت ایسی ہے، اللہ کی رحمت ایسی ہے۔ آپ کو ایک اور واقعہ سنا دوں، حالانکہ آپ سن چکے ہیں کئی مرتبہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش بند ہو گئی، ہر طرف افراتفری ہو گئی، پانی کی قلت ہو گئی اور اناج بھی نہیں، قحط سا پڑ گیا۔ پورے لوگ بھاگتے ہوئے آئے موسیٰ علیہ السلام سے، کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ کوئی عذاب کو ہٹا دے، قحط سالی کو ختم کر دے، بارش کو نازل فرما دے۔
موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ سے بات کیے تو پھر یہ معاملہ ہوا کہ یہ حکم ہے کہ تمام لوگوں کو لے کر ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائے، اللہ وہاں پر فیصلہ دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو بلایا، ایک وقت مقررہ پر میدان میں جمع کیا، اور پھر وہاں پر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ دیکھو اس مجموعے کے اندر ہمارا ایک نافرمان بندہ ہے، وہ بہت نافرمان ہے ہمارا، اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے بارش رکے گی، لہذا اگر وہ اس مجموعے سے ہٹ جائے گا تو ہم اپنی بارش کو جاری کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اعلان کر دیے۔ اب سب لوگ اپنے اپنی جگہ ایک دوسرے کی صورت دیکھ کر کے اگر گناہ گار ہے کوئی جس کی وجہ سے بارش رکے، ہر ایک جنا سوچ میں پڑے ہوا ہے۔ اتنے میں کوئی گناہ گار تھا، اللہ کا نافرمان تھا، وہ اپنے دل میں یہ کہنے لگا کہ اے میرے رب، میں جانتا ہوں کہ وہ تیرا نافرمان بندہ جو ہے وہ میں ہی ہوں، میں نے بہت ظلم کیے، بہت گناہ کیا ہوں، شاید میری وجہ سے بارش رکی بھی، اگر میں اس مجموعے سے نکل جاؤں گا تو بارش تو ہو جائے گی اور لوگوں کے سامنے میں رسوا ہو جاؤں گا کہ میری وجہ سے ایسا ہوا۔ اللہ تو بڑا رحیم بڑا کریم ہے، جہاں اتنے زمانے تک میرے لوگوں سے چھپا کے رکھا میرے گناہوں، اگر میں اپنی کروں گا تو سب پہ ظاہر ہو جاؤں گا، لہذا آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ ابھی وہ کہہ رہا ہے دل کے اندر زوردار بارش شروع ہو گئی، سب پریشان، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرمانے لگے اے اللہ، آپ نے تو ابھی یہ سنایا تھا فیصلہ کہ وہ کوئی بندہ ہے جس کی وجہ سے آپ بارش شروع کیے، وہ ہٹ جائے گا مجموعے سے تو ہم بارش کو کر دیں گے، پھر ابھی وہ بندہ ہٹا ہی نہیں گناہ کر اور آپ بارش برسا دیے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ وہ بندہ جو ہم سے ناراض تھا، ہم کو ناراض کیا ہوا تھا، وہ ہماری طرف رجوع ہو گیا اور ہم نے اس کو معاف کر دیا، اور جو بارش ہو رہی ہے یہ اسی کی برکت کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ جو توبہ کرا گناہ گار اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، اسی کی برکت کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرمانے لگے اے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے مجموعے میں سے تو وہ بندہ نہیں ہٹا، میں تو آپ کا پیغمبر ہوں، مجھے تو بتا دیجیے کہ وہ بندہ ہے کون جس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے موسیٰ، جب بندہ ہمارا ہم کو ناراض کیا، گناہ گار تھا، ہمارا نافرمان تھا، ہم اس وقت میں اس کو کسی پہ ظاہر نہیں کرے، تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ جب وہ ہم سے رجوع ہو چکا ہے اور گناہوں سے توبہ کر چکا ہے، ہمارا فرما بردار بن چکا ہے، تو ہم اس کو تمہارے سامنے رسوا کریں گے۔ تو اللہ کی رحمت ایسی برکت ہے اللہ، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ کا یہ نہ سوچیں کہ میں اتنے زمانے سے ایسا غلط کام کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرتا یا نہیں معاف کرتا، میں زمانے سے غلط شوقوں میں پڑے ہوا ہوں، غلط صحبتوں میں پڑے ہوا ہوں، اب ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ یہ مت سوچیے۔ آپ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے، بس پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، آپ کو اللہ باپ کا ولی بنا دیتا ہے۔ اللہ بڑی شان و عظمت والا ہے، ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ جب جس کو چاہے نواز دے، اللہ جس کو چاہے جب چاہے نواز دے۔ تو ہم اللہ کی طرف رجوع ہونا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، استغفار پڑھتے رہنا ہے، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، ویسے بھی پڑھنا ہے، جانتے یعنی یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے غلطیاں ہوئے ہیں، گناہ ہوا ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، تو ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو، رو اللہ کے سامنے، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے۔ دنیا کے اندر زندگی میں آپ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ایک آنسو کا قطرہ اپنی آنکھ سے گراتے ہیں، اتنا چھوٹا کہ مکھی کے پر کے برابر کیوں نہ ہو، وہ اتنا سا قطرہ اللہ کے خوف سے نکلا ہوا جہنم کی وادیوں کو بجھا دیتا ہے۔ جہنم کے آگ کی جو وادیاں ہیں، جو گناہوں کی وجہ سے آپ کے لیے وہاں پر تیار ہے، آپ کو یہاں پر اللہ کے سامنے رونا،
آپ کا یہاں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، یہاں اللہ کا خوف آپ کے دل میں آنا، وہ تمام وادیوں کو، جہنم کے آگ کے وادیوں کو اللہ تعالیٰ بجھا دیتے ہیں۔ ہم رجوع اللہ کریں، ورنہ کل قیامت میں قرآن کے اندر، احادیث کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، جس کے مفہوم میں ہم بات کر رہے ہیں آپ سے، کہ کل قیامت میں انسان عذابوں کو دیکھ کر، جہنم کے اندر عذابوں کو دیکھ کر اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو روئے گا، پیپ کے آنسو روئے گا، یہاں تک کہ احادیث کے اندر بتایا گیا، جس کا مفہوم کھلاتا ہے کہ انسان کے روتے روتے نالیاں سی بن جائیں گی اس کے چہرے کے اوپر، جیسا بارش پانی بہتے بہتے نالیاں بن جاتی ہے، اس کے چہرے کے اوپر نالیاں بن جائیں، لیکن وہ رونا بیکار، وہ رونے پہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، وہاں پر افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ روز محشر میں بندہ افسوس کے عالم میں، دہشت کے عالم میں اپنی انگلی کو منہ میں رکھ کر چباتا جائے گا، اتنا چبائے گا کہ اس کا ہاتھ ختم ہو جائے گا، وہ خود ہاتھ کو چباتے چباتے اپنے ہاتھ کو کھا جائے گا، لیکن اس کو احساس بھی نہیں ہوگا، اتنا افسوس۔ لیکن وہ افسوس کرنا کچھ معنی نہیں رکھے گا، اس وقت کا افسوس کرنا، اس وقت کا رونا گڑگڑانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ سانس لینے تک اللہ کے سامنے رو، زندگی پڑی ہوئی جو بچی بھی آپ کی زندگی، وہ زندگی کے اندر اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ آپ کے لیے کارآمد ہے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ سانس اکھڑ جائے گی تو پھر نہ آپ توبہ استغفار کر سکتے ہیں، نہ کوئی نیک عمل کر سکتے ہیں۔ جب تک انسان کی سانس ہے تب تک ہی پورا مسئلہ ہے، عمل کا جو معاملہ ہے سانس تک ہے، اپنی زندگی جب تک ہے جمیش کرنا ہے۔ اگر جسم سے سانس اکھڑ گئی تو پھر آپ نہ ایک سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، نہ ایک سجدہ ادا کر سکتے ہیں، نہ اپنے کروڑوں کی جائیداد میں سے 1 روپیہ صدقہ کر سکتے ہیں، آپ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ کرنا ہے سانس کے رہتے پر ہی کرنا ہے، ہوش آواز کے رہتے پر ہی کرنا ہے، سکرات کے آ جانے سے پہلے ہی کرنا ہے۔ سکرات یعنی موت سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان تڑپتے رہتا ہے، کسی کو پہچانتا نہیں، کسی کو کچھ کرتا نہیں، سب لوگ اس کے سامنے جمع رہتے ہیں، اس کو بولتے رہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو دیکھو، میں کسی کو نہیں دیکھ سکتا، وہ جو کیفیت آ جاتی ہے اس کے بعد میں انہیں کچھ نہیں کر سکتا، ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، نہ ایک سجدہ ادا کر سکتا ہے، اور کس کا وقت کب آ جائے موت کا بول نہیں سکتا۔ میں بھی تو بات کر رہا ہوں، بات کرنے سے، بات ختم ہونے سے پہلے بھی ایک موت آ سکتی ہے، موت کا بھروسہ ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم خلاصہ ہے، کہ جب میں پیالہ اٹھاتا ہوں تو پیالہ میرے منہ تک جائے گا، اس سے پہلے میرے کو موت آئے گی، علم نہیں ہے۔ ایک لقمہ جب میں منہ میں ڈالتا ہوں تو وہ لقمہ میرے پیٹ کے اندر جائے گا یا اس سے پہلے میرے کو موت آئے گی، فرمان آئے گا موت کا، مجھے علم نہیں ہے۔ اتنی بے مقصد زندگی گزارنا، اتنی بے پرواہ زندگی، بے وفا زندگی، اس کے لیے اتنی فکریں، اتنی کوششیں سب کر رہے ہیں، اور جو اصل زندگی آخرت کی، اس اصل آخرت کی زندگی کو ہم بھول چکے۔ یہ زندگی دی گئی ہے آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے، دنیا کی جو زندگی ہے وہ آخرت کو بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے دی گئی۔ دنیا والوں کو تو خوش کرنے کے لیے، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے زندگی نہیں دی گئی ہے۔ دنیا کی جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہے اس کو نبھانا ہے آپ کو۔ آپ جب ذمہ داری نبھائیں گے حق طریقے سے، حلال طریقے سے، اللہ کے احکام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکاموں کو سامنے رکھتے ہوئے، جب آپ اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں دنیا کے اعتبار سے، چاہے وہ رشتہ داری کی ہے، اڑوس پڑوس کی ہے، کسی بھی طریقے کی ذمہ داری آپ کے ہے، وہ ذمہ داری کو آپ نبھائیں گے تو آپ کی وہ ذمہ داری کے ایک ایک لمحہ جو آپ کا اس کے اوپر لگ رہا ہے، ایک ایک لقمہ آپ جو کھلا رہے ہیں ان کو، ہر ایک کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے برخلاف اگر آپ صرف ذمہ داری سمجھیں گے اور اللہ اس کے رسول کے احکام کو بھول جائیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے، اللہ کے حکموں پر چلنا چھوڑ دیں گے آپ ذمہ داریوں کو لے کے، تو پھر یہ ذمہ داریاں آپ کو کوئی فائدہ دینے والی نہیں۔ یہ
ذمہ داری آپ کو کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے. اللہ کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے جب ذمہ داری آپ اٹھائیں گے, حقوق ادا کریں گے لوگوں کے, تو ایک ایک حق کے اوپر آپ کو اجر و ثواب ملے گا. ایک ایک ذمہ داری پر اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند درجے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. وہ جبھی ہے جب آپ اللہ کے احکام پر قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارتے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں.